بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہی جو دکھ بھرے موسم کی ویرانی میں سینوں پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر ان میں محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہو، ردائے گم رہی خواہ کتنی ہی میلی ہو، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی جہاں جس وقت جس حال میں آواز دیتا ہے وہ سنتا ہے، بہت مہربان ہے، رحم کرتا ہے۔ وہی سچ ہے، ہمیں سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک ایسے عالم میں جہاں بہت ساری بری خبریں اور مایوسی کی خبریں ہمیں مسلسل مل رہی ہیں، کچھ اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمن اسکول آف بائیو سائنسز، اپلائیڈ بائیو سائنسز نسٹ میں یہ ادارہ، اور اس ادارے کے دو طلباء نے، جاوید اور صہیب جن کا نام ہے، ایک ٹیسٹنگ کٹ تیار کر لی ہے، تقریباً تیار کر لی ہے۔ اور اس ٹیسٹنگ کٹ کی مدد سے یہ دونوں طلباء جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کورونا وائرس کا ٹیسٹ کہ جو چائنا اور جرمنی سے آنے والی ٹیسٹنگ کٹ کے ذریعے پاکستان میں اس وقت کم از کم 8,000 کا، زیادہ سے زیادہ 14,000 کا ہو رہا ہے، پاکستان میں کچھ 2,000 روپے میں ممکن ہو سکے گا۔ اتنا ہی نہیں، پاکستان میں انڈیجنس تیار کی گئی اس کٹ کی مدد سے روزانہ کی بنیاد پر 1,000 ٹیسٹ کیے جا سکیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ اس میں ان کے ساتھ تعاون کیا ہے راولپنڈی میں جو انسٹیٹیوٹ ہے افواج پاکستان کا پیتھولوجی کا، انہوں نے، اس کے ساتھ ساتھ نسٹ کا تعاون انہیں حاصل رہا، ڈاکٹر عطاء الرحمن کی ٹیم نے ان کی سرپرستی کی اور یہ اس کامیابی کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ کچھ اختتامی تجربات اور اس کے بعد جو ابتدائی تجربات کامیاب رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ ٹیسٹنگ کٹ پاکستان میں مارکیٹ میں پاکستان کی جانب سے تیار کردہ ٹیسٹنگ کٹ دستیاب ہوگی اور ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی سہولت بن کر سامنے آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اچھی خبریں جو سامنے آ رہی ہیں، ان میں جھنگ میں آج ایک واک تھرو گیٹ بنایا گیا ہے۔ اس واک تھرو گیٹ کو ایک انجینئر کی مدد سے اور مقامی طور پر کچھ ماہرین نے مل کر تیار کیا۔ اس واک تھرو گیٹ کی مدد سے جب آپ اس سے گزریں گے تو آپ پر جو جراثیم کش اسپرے ہے وہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ پر کوئی جرم جو ہے وہ موجود نہیں رہے گا۔ اس بات کو ٹیسٹ کیا گیا ہے اور یہ گیٹ تیار کیا گیا ہے 1,82,000 روپے میں، اور اس سے بڑی تعداد میں لوگوں کو گزارنے کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اور اس تجربے کے بعد ان کو جب دیکھا گیا، اسکین کیا گیا اس واک تھرو سے گزارنے کے بعد، تو ان میں جو جرمز تھے وہ نہیں پائے گئے کسی بھی نوعیت کے، اور واک تھرو سے گیٹ سے گزارنے سے پہلے ان کو اسکین کیا گیا، ان کو اسکرین کیا گیا، تو اس کے جب وہ گیٹ سے گزر گئے تو یہ ایک بہت بڑی سکسس اور سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب بھارت میں ایک اچھا کام ہوا، اور انہوں نے وہ ٹرینیں جو مکمل طور پر بند ہیں ان ٹرینوں کو کوارنٹین سینٹر میں بدلا ہے، اور وہاں پر مسلسل ایک بڑی فیسلٹی ہے، تمام ٹرینز رک گئی ہیں، تو انہوں نے ٹرینوں میں کوارنٹین سینٹر بنا دیے ہیں، بیڈز لگا دیے ہیں اور تیاری کی ہے نمٹنے کی۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، وہ اس محکمے کو چلا چکے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جو اختلافات ہیں، جو مخالفت ہے، اس سے بالاتر ہو کر وہ خدمات پیش کرنے کو تیار ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں اور ہم ایک اچھا کوارنٹین سینٹر اپنی ٹرینوں میں بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے۔ پاکستانی ڈیزائنر، پاکستان کے سبھی طبقے اس سلسلے میں آگے بڑھ کر سامنے آ رہے ہیں، تو پاکستانی ڈیزائنر ہیں عاصم جوفا، انہوں نے پاکستان میں ان افراد کے لیے کہ جو مریضوں سے نبرد آزما ہیں، اس وقت اس مرض سے نبرد آزما ہے اور مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور ان کو مہیا کرنے کے لیے ایک ڈریس بنا لیا ہے، اور وہ پہلا ڈریس انہوں نے آج پیش کیا اور سوشل میڈیا پر وہ سامنے آیا، اور عاصم جوفا کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک بہت بہترین محفوظ رکھنے والا ڈریس ہے، جس طرح چائنا میں ایک ڈریس تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کا پہلا پروٹوٹائپ ہے، ان کی ٹیم نے اس پر کام کیا ہے۔ کل وہ، یعنی اب آج وہ ایک اور پروٹوٹائپ اس سلسلے میں سامنے لے کر آئیں گے۔ تو جہاں مایوسی کی خبریں آ رہی تھیں، وہاں اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے، اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ پھر کل ہمیں نظر آئے گا وزیر اعظم عمران خان کا وہ روڈ میپ کہ جس کے تحت وہ
ٹائیگر فورس بنانے جا رہے ہیں، کورونا ٹائیگر فورس، جو گھر گھر راشن پہنچانے کا کام کرے گی۔ مختلف شہروں میں سلسلے میں پہلے ہی رضاکارانہ بنیادوں پر کام ہو رہا ہے، اب یہ سرکاری سرپرستی میں آرگنائزڈ وے میں کام ہوگا۔ یہ ایک اور اچھی ایفرٹ ہے۔ دوسری جانب جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب تک جو کورونا وائرس سے ہونے والی اموات ہیں وہ 16 تک پہنچ گئی ہیں، اور جو کیسز کی تعداد ہے وہ 1600 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں میرے منہ میں خاک، اور اللہ تعالیٰ ان کے خدشات بھی غلط ثابت کرے، لیکن ماہر ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات ہمیں جس طرح کے نظر آ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے، اور اگر ہمیں اپنے ہاں کیسز کم نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے اتنی بڑی تعداد میں ہمارے ہاں لوگوں کو اسکرین نہیں کیا گیا، ان کی جانچ نہیں کی گئی، ٹیسٹنگ نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں نمبر اس طرح سے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اس وقت جو پاکستان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں آ رہی تھیں، جو اس ماحول میں بڑی راحت کی خبریں ہیں، وہ میں نے کہا کہ میں ان 3-4 چیزوں کو کمپائل کر کے آپ تک پہنچاؤں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے۔